بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں جیلم پولی کلینک کی طرف سے ایک خاص ٹاپک لے کے آ رہا ہوں. اس ٹاپک کو کہتے ہیں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر یا بائی پولر ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے. بائی پولر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے دو حصے ہو، دو پول ہو. اور بائی پولر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک حصہ ہے جس میں مریض بہت اوپر کی طرف جاتا ہے، ہائپر ایکٹیو کی طرف جاتا ہے، تیزی کی طرف جاتا ہے، اور پھر بیچ میں ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا نارمل پیریڈ آئے یا نہ آئے، اور پھر وہ ڈپریشن کی طرف، نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ جو سرکل ہے یہ ریپیٹ ہوتا جاتا ہے. یعنی ہائپر، نارمل، لو، یا لو سے درمیان میں آئے پھر ہائپر ہو گئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں آئے بغیر ہی آپ ہائپر سے لو ہو گئے یا لو سے ہائپر ہو گئے. تو اب چونکہ ہم نے آلریڈی ڈپریشن کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور آج میں صرف جو حصہ ٹچ کروں گا اور جو زیادہ مشکل بھی ہے وہ ہے مینیا، یعنی بائی پولر کا وہ حصہ کہ جس کو ہم ہائپر ایکٹیویٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں پیشنٹ میں کچھ علامتیں آتی ہیں، جو علامتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے اس کے بہت سارے کنسیکوینسز اور بہت سارے فائدے تو کم ہے، اس کے نقصانات بہت سارے ہیں. تو اس لیے پہلے سب سے بات یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کے اندر یکدم سے تیزی آ جاتی ہے. جو بھی اس کی روٹین کی کام ہے، جو ان کا روٹین کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس میں یکدم سے تیزی آ جاتی ہے. تو مریض نارمل سے زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پریشر آف سپیچ، یعنی سپیچ کا پریشر. وہ اکیلا ہی باتیں کرتے جا رہا ہے اور اتنی زیادہ باتیں کرتا ہے کہ کسی دوسرے کو وہ بات کرنے کا موقع نہیں دیتا. وہ باتیں ریلیونٹ بھی ہو سکتی ہے، بیچ بیچ پہ وہ چینج آف ٹاپک بھی ہو سکتا ہے، ایک ٹاپک سے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پہ، اور اس کے ساتھ باتوں میں مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسرا، پیشنٹ میں بے پناہ محسوس کرتا ہے پیشنٹ کہ میرے اندر بے پناہ طاقت آ گئی ہے، میرے اندر بے پناہ انرجی آ گئی ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو سونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں 2 گھنٹے سوتا ہوں تو مجھے پورے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اور یقین کریے کہ وہ 2 گھنٹے سو کے بھی عام آدمی سے کئی گنا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. پھر اس کا جو موڈ ہے وہ سوئنگ کرتا ہے، موڈ سوئنگ کرتا ہے. کبھی وہ بڑے اچھے موڈ میں، جالی موڈ میں ہوگا، گپے مارا ہوگا، اور کبھی ایک دم سے اس کا موڈ جو ہے وہ اس سے کی طرف کر جائے گا. اور پھر اس کو اگر بیچ میں ٹوکا جائے یا اس کے ساتھ بحث کی جائے تو فوراً ایگریسو ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو بہت عقل مند، بہت مضبوط، بہت پہنچ والا، اور بعض دفعہ بہت پہنچ والا ولی بھی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے جی کہ میرے لیے دنیا کا کوئی کام کرنا بھی بالکل دو منٹ کی کام بات ہے. اور وہ ہر کام سمجھتا ہے کہ دنیا کا ہر کام وہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کو ہم کہتے ہیں گرینڈیوسٹی کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اپنے مقابلے میں کسی اور کو نہ سمجھنا. جب یہ صورتحال آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اب وہ اس چیز کو شو کرنے کے لیے وہ لوگوں میں اپنی اس خوبی کو پہنچانے کے لیے بعض دفعہ وہ لوگوں میں فضول پارٹیاں کر دے گا، فضول پیسے خرچ کر دے گا، اور لوگوں کو، پوری سوسائٹی کو، پورے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرے گا. اور وہ کہے گا جی میں صرف جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جو میرے سامنے جھوٹ بولتا ہے میں
اس کو آگے سے میں اس کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتا ہوں. پھر اس کے بعد اس میں ایک اور خوبی ایک اور تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ ٹائم کا اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور جو اس کی بہت بڑی کوئی بزنس، کوئی بہت بڑا کاروبار، اس میں جا کے وہ مداخلت کرتا ہے. اور مداخلت کرتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو وہ مداخلت کر آتا ہے اور بڑی انویسٹمنٹ کا وعدہ بھی کر آتا ہے، اور اگر کچھ اس کی جیب میں ہوگا تو وہ وہاں لگا بھی آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی سیکسول یا مردانہ خواہشات ہیں ان میں بھی بہت شدت آ جاتی ہے، اور بعض موقعوں پہ وہ بہت ساری غیر ضروری حرکات بھی کر جاتا ہے. تو ایسے مریض کے لیے ہمارے لیے سب سے مشکل جو چیز ہے وہ ہے کہ ایسے مریض آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے مزہ ہی آپ آیا ہے، اور میں نے تو جو کچھ باقی زندگی گزاری ہے وہ تو میں نے ویسے ہی گزار دی ہے. تو وہ اس سٹیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بیمار نہیں مانتا ہے. جب اپنے آپ کو بیمار نہیں مانے گا تو پھر نقصان یہ ہوگا کہ وہ علاج کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ سب سے مشکل کام ایسے مریض کے لیے علاج کا بندوبست کرنا ہے اور علاج کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم علاج نہیں کریں گے تو اس سے بہت سارے نقصان ہونے کا ڈر ہے. اب اسی ہی کیفیت کو اگر ہم تھوڑا سا کم کر دیں تو جس کو ہم ہائپومینیا کہتے ہیں، ہائپومینیا بھی بائی پولر کی ایک شکل ہے، لیکن جو ہائپومینیا ہے اس میں یہ علامتیں کم شدت کے ساتھ ہوتی ہیں. اور یہ جو بہت سارے دنیا میں بڑے آرٹسٹ گزرے ہیں، بڑے جنہوں نے بہت بڑی پینٹنگز بنائیں، بڑے کتابیں لکھی، بڑے کام کیے، انہوں نے اس کیفیت میں، اور دنیا کے بہت بڑے نام ہیں جو اس میں آتے ہیں. تو وہ ایک سینکڑوں کے حساب سے لسٹ ہے کہ جو لوگ بہت ترقی کی، بہت نام پیدا کیے، وہ بیسیکلی بائی پولر تھے. اور جب ان کی ڈپریشن کی کیفیت آتی ہے تو پھر یہ بالکل اس کو الٹ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور انتہا کی مایوسی ہوتی ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سے نقصانات کیا ہوا ہے. فیملی بریک، جب آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بچے نگلیکٹ ہو گئے، جاب آپ کی نقصان ہو گیا، آپ کو اس حالت میں تو نوکری میں کوئی رکھے گا کوئی نہیں، یا اگر کوئی رکھنے کو تیار بھی ہوگا تو آپ کہیں گے جی باس تو میں ہوں، آپ کون ہیں، تو وہ نوکری آپ کو چھوڑنی پڑے گی. آپ ہو سکتا ہے بہت لاکھوں کی انویسٹمنٹ کہیں کر آئیں، کہیں پرامس کر آئیں، کچھ دے آئیں، باقی آپ کہیں سائن کر آئیں، دستخط کر آئیں، اس کے لیے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا. بہت سارے آپ کے پاس لیگل ایشو ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ اس حالت میں ڈیورس بھی دیتے ہیں اور اپنی فیملی لائف جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت ایسی ہے کہ جو واضح طور پہ نظر آ جاتی ہے. وہ رات کو 2 بجے اٹھ کے رب کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، اٹھو جی اٹھو مسلمانوں، اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو جی، اور بہت سی لوگوں سے مار بھی کھاتا ہے. تو یہ کچھ نشانی ہے اس کی، اور اس کی جو ایگریشن ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے باقی لوگوں کے نسبت. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پیشنٹ کا جو علاج ہے وہ فوری طور پہ ہونا چاہیے، اچھے انسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے، اچھے ڈاکٹر کے پاس ہونا چاہیے، سائیکیٹرسٹ کے پاس ہونا چاہیے. اور آپ کو فوری طور پہ اگر مریض ولنگ نہیں بھی ہے پھر بھی ہمارے پاس کچھ ریسورسز ہیں کہ جن کی بدولت ہم پیشنٹ کو اس کی جو یہ خوفناک حالت ہے، نقصان دہ حالت ہے، ایگریسو حالت ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. پلیز جب بھی آپ کو یا آپ کے محلے میں یا آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے آگے پیچھے
اس طرح کے لوگ، اس طرح کے مریض نظر آئیں تو ان کو آپ اگنور نہ کریں، ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، ان کو واقعی مدد کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز اس میں اور بھی آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ یہ جو سرکل ہیں، ہوا کچھ عرصے کے لیے ہوا، پھر بیچ میں ٹھیک ہوا، پھر ڈپریشن ہوئی، پھر ٹھیک ہوا، پھر ہوا، تو یہ اگر سال میں 4 ایسے دورے آ جائیں تو اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ریپڈ سائیکلر۔ اور اب چونکہ ہمارے پاس کافی اچھی دوائیاں موجود ہیں جو نہ صرف اس دورے کو کنٹرول کرتی ہیں بلکہ آئندہ ہونے سے روکتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ایسے تمام مریضوں کا خیال رکھیں گے، دھیان رکھیں گے۔ اگر آپ کو کہیں محسوس ہوتا ہے ایسے پیشنٹ ہیں تو ان کو صحیح مقام پر، صحیح وقت پر، یہ جملہ قابل غور ہے، صحیح وقت پر اور صحیح مقام پر اگر آپ لے جائیں گے تو بہت سارا آنے والا نقصان اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ شکریہ، اور یہ پیغام پلیز دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ خدا حافظ۔